حضور نے ایک لیڈر بن کر بھی زندگی گزاری ہے، ایک تاجر بن کر بھی زندگی گزاری ہے۔ وہاں آپ کو ایک خاص چیز یہ بھی نظر آئے گی کہ حضور کی زندگی کا ایک حصہ بچوں کے ساتھ گزرا ہے، تاکہ حضور امت کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے آگاہ کر سکیں اور ان کی تربیت کا بتلا سکیں کہ اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی۔ اس لیے یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ بچپن کی عادات وہ بڑھاپے تک انسان کے اندر رہتی ہیں۔ بچوں کی تربیت کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے کہ آنے والی کھیل، میں ایک زمانہ تھا، بچہ تھا، میری تربیت کرنے میں میری ماں کا کردار ہے، میرے باپ کا کردار ہے، میرے بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا، اور ان کے ساتھ میرے ان رشتہ داروں کا کردار ہے کہ جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور انہوں نے میری تربیت خود کی ہے۔ جس ادارے میں میں نے تعلیم حاصل کی اس ادارے کے اساتذہ کا کردار، پھر ان سب سے ہٹ کر میرے علاقے کے، محلے کے، گلی کے بڑے بزرگ، پڑوسی، علاقے میں رہنے والے بڑے لوگ، کہ ان کا میری تربیت کے اندر ایک خاصا کردار ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر بچے ہوں، ان تمام بچوں کی تربیت میں عمل دخل انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو میں گنوا چکا ہوں۔ کہ بچے کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ کہ میرا بچہ کس معاشرے میں پل رہا ہے، کہ اس معاشرت کے اندر رہتے ہوئے میرے بچے کی تربیت ہوگی یا یہ بگڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت بچے کو اچھا بنائے گی اور بری صحبت بچے کو برا بنا دے گی۔ اسی تربیت میں اس معاشرت کا بڑا کردار ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک عادت شریفہ کہ بچوں کے ساتھ بھی گھل مل کر رہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچوں کے ساتھ، خود حضرت انس چھوٹی عمر کے تھے، وہ فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ آپ علیہ السلام، اور یہ واقعہ کئی بار نقل کیا گیا کہ بچوں کے سامنے سے، کھیلتے ہوئے بچوں کے سامنے سے گزر ہوتا تو آپ ان تمام بچوں کو سلام کرتے، یعنی ایک بڑا ہو کر چھوٹے کو سلام کر رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ بچوں کے اندر سلام کرنے کا شوق پیدا ہو، ان کے اندر اتنی عقل آ جائے کہ ایک بڑا ہمیں سلام کر رہا ہے، تو اس کے سلام کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی یہ عادت پڑ جائے گی، یہ بچوں کی بات کر رہا ہوں، کہ بچوں کی بھی یہ عادت پڑ جائے گی کہ وہ بھی سلام میں پہل کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے ہمیں تو یاد ہے کہ بڑے ماں باپ، بہت سے باپوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے یہ عمل کرتے ہوئے کہ وہ کبھی اپنے بیٹے کو لے کر کسی مولانا کی خدمت میں جا رہے ہیں، کبھی وہ اپنے اولاد کو لے کر کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی وہ اپنی اولاد کو لے کر کبھی کسی جگہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی، جیسے ہمارے ہاں یہ شب جمعہ کا ماحول ہوتا ہے تو کبھی وہ وہاں جا رہے ہیں، کبھی کوئی ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں ان کی مجلس میں لے کر جا رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان مجلسوں میں باپ جب اپنے بچوں کو لے کر جائے گا تو ان مجلسوں میں ہونے والی باتوں کو وہ سنے گا، سب سے بڑھ کر تو اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کیا ملے گا جی؟ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک طرز اور ایک جو طریقہ ہے، اور معاشرت اور تمیز اور اچھے اخلاق اس کے اندر منتقل ہوں گے کہ جس طرح کی مجلسوں میں یہ شریک ہوگا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو جہاں علمی فوائد حاصل ہوں گے وہاں ان کی تربیت کہ بڑوں کے ساتھ بات کس انداز میں کی جائے گی، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے میں بہت کچھ سیکھنے کو ان کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو۔ اس لیے ایک تربیت کے حوالے سے نقطہ جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو بڑوں کی مجلس میں بٹھانا، بڑوں کی مجلس میں بٹھانا، یہاں تک کہ علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسے بچے اور بچیاں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں ان کو گھروں سے باہر نکال کر مختلف جگہوں پر لے جانا تاکہ وہ زندگی سے تجربات حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے سفر میں بھی بچوں کو ساتھ لے جائے گا، اس سفر میں بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو بچپنے میں ہی خرید و فروخت کی عادت ڈالی جائے،
کس کی؟ خرید و فروخت کی عادت ڈالی جائے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ معاشرے کے اندر جینے کا سلیقہ کیا ہے، میرے معاشرے میں بیٹھ کر میں نے کس چیز کو کس